تذکرہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت عالم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولادت باسعادت۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کا سن ولادت۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 410 پر ہے۔ ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حیرت انگیز بچپن۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حفظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے بارایاب ہو گئے۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر داتم حیات بلدہ مبارکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظر نیچے کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے کہ گویا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ بچپن کی ایک حکایت۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں
بار بار ایک لفظ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھی تو حضور یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھاتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، ایک دو مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلا فتویٰ، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے مسند افتاح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دی اور آخری وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت کی ریاضی دانی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے اندازہ علوم و جلیلہ سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، وقت بالکل صحیح ہوتا اور کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوا۔ علم ریاضی میں آپ یگانہ روزگار تھے، چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ریاض الدین ڈاکٹر ضیاء الدین جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغاجات حاصل کیے ہوئے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ ارشاد ہوا، فرمائیں۔ انہوں نے کہا، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے اتنی آسانی سے عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کچھ تو فرمائیں۔ وائس چانسلر صاحب نے سوال کی پیش کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت اس کا تشکی بخش جواب دے دیا۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا۔ اتفاقاً میرے دنیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بصد فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حیرت انگیز قوت حافظہ۔ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھوچھوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں
میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلاً سوال آیا، دارالفتہ میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئے قسم کا مسئلہ معاملہ پیش آیا ہے اور جواب جزیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا، فقہ کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا، فقہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے مسئلہ نکالنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، عجب نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا، یہ تو بڑا پرانا سوال ہے۔ ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں، ابن عابدین نے دارالمختار کی فلاں جلد اور فلاں صفحے پر لکھا ہے۔ اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ، سطر اور بتائی گئی عبارت میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ اس خدا داد و فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صرف ایک ماہ میں حفظ قرآن۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت تھا، غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سرتا پا نمونہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ دیوان خدائے کے بخش شریف اس عمر کا شاہد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے پایاں عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور اس میں مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حکام کی خوشامد سے اجتناب۔ ایک مرتبہ ریاست نان پارہ کے نواب کی مداح تعریف میں شاعران نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مداح تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلب یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور مقطع میں نان پارہ کی بندش کتنے لطیف اشارے میں ادا کرتے ہیں، کرو مداح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بیداری میں دیدار مصطفیٰ۔
میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آرزو لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ السلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی ہے۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، شرح کلام رضا۔ اے بہار جھوم جا کے تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے، وہ دیکھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوئے لال زار یعنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں۔ مقطع میں بارگاہ رسالت میں اپنی عاجزی اور بے مسکینی کا نشقہ یوں کھینچتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصرع ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مگر ادباً یہاں شیدا لکھا ہے، شرح کلام رضا۔ اس مقطع میں عاشق ماہ رسالت سرکار اعلیٰ حضرت کمال انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں، اے احمد رضا تو کیا اور تیری حقیقت کیا، تجھ جیسے تو ہزاروں سگانے مدینہ گلیوں میں یوں پھر رہے ہیں۔ یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوتے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری میں زیارت محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، قربان جائیں ان آنکھوں پر کہ جو عالم بیداری میں جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے شرف یاب ہوئیں۔ کیوں نہ ہو کہ آپ صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ کلام اس امر کا شاہد ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سیرت کی بعض جھلکیاں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمان بخشش میں فرماتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ مشائخ زمانہ کی نظروں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقع فنا فی الرسول تھے، اکثر فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرا کرتے۔ پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ عبارات کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تاکہ وہ جھنجھلا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور لکھنا شروع کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اس پر فخر کیا کرتے کہ باری تعالیٰ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ بدگوئیوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں کہ اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنا میں مصروف ہو جائیں، اس وقت تک کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے رہیں گے۔ خدائے کے بخش شریف میں فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ غرباء کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے رہتے، بلکہ آخری وقت میں عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غرباء کا خاص خیال رکھنا، ان کی خاطرداری سے اچھے اور لذیذ کھانے سے اپنے گھر سے کھلایا کرنا، اور کسی غریب کو مطلع نہ چھڑکنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر تصنیف و تالیف میں لگے رہتے، پانچوں نمازوں کے وقت میں مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ نماز باجماعت ادا فرمایا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوراک بہت کم تھی،
دوران محفل بیٹھنے کا انداز۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخر تک ادباً دو زانو بیٹھے رہتے، یوں ہی واز فرماتے 4-5 گھنٹے کامل دو زانو ہی ممبر شریف پر رہتے۔ کاش ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو بھی تلاوت قرآن کرتے وقت یا سنتے وقت نیز اجتماع، ذکر و نعت، سنتوں برے اجتماعات، مدنی مذاکرات، درس و مدنی حلقوں وغیرہ میں ادباً دو زانو بیٹھنے کی سعادت مل جائے۔ سونے کا منفرد انداز۔ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ داہنی یعنی سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے، اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ یہ ہیں اللہ عز و جل کے چاہنے والوں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ کے سچے عاشقوں کی ادائیں۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑھی لکھی ہوئی ہے نام دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ٹرین رکی رہی۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ریل جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی تھی، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی۔ غالباً 5 شخص نے اقتدا کی، ان میں بھی تھا، لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سبز جھنڈی ہلا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی نہ چلی اور حضور اعلیٰ حضرت نے باطمینان تمام بلا کسی اضطراب کے تینوں فرض رکھتے ادا کی، اور جس وقت دائیں جانب سلام پھیرا تھا گاڑی چل دی۔ مقتدیوں کی زبان سے بے سختہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل گیا۔ اس کرامت میں قابل غور یہ بات تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے ایک بزرگ کی ہستی کو دیکھ کر گاڑی روک لی ہوگی۔ ایسا نہ تھا، بلکہ نماز گاڑی کے اندر پڑی تھی۔ اس تھوڑے وقت میں گارڈ کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ ایک اللہ عز و جل کا محبوب بندہ فریضہ نماز گاڑی میں ادا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ قرآن کریم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق یعنی فوقیت رکھتا ہے۔ ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنام خزائن العرفان اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا ہے۔ وفات حضرت ایاد۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت 15 سے سال انتقال کا استخراج فرما دیا تھا۔ اس آیت کریمہ شریف کے علم ابجد کے حساب سے 1340 عدد بنتے ہیں اور یہی ہجری سال کے اعتبار سے سن وفات ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 اور پاکستانی وقت کے مطابق 2:08 پر عین اذان جمعہ کے وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے دائی اجل کو لبیک کہا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پن انوار مدینۃ المرشد بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دربار رسالت میں انتظار۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پایا۔ صحابہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سکوت طاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کی، حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب وہ بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو وصال ہو چکا ہے، جس روز انہوں نے خواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیداری عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔